نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ ہمیں عطا فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس کی فضیلتیں بتلائی ہیں وہیں کچھ ہمیں خطرات سے بھی آگاہ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزے دار روزہ رکھنے کے باوجود گالم گلوچ، مفہوم حدیث ہے گالم گلوچ، جھوٹ اور غیبت کو نہ چھوڑیں تو اللہ تعالیٰ کو ایسے انسان کی بھوک اور پیاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں ایک انسان اگر عقل مند ہو، اللہ تعالیٰ نے عقل سے نوازا ہو اور اس کی والدہ اسے یہ کہیں کہ بیٹا یہ برتن لو اور اس میں دودھ لے کر آ جاؤ، اور سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ پلاسٹک کا برتن ہو تو سمجھدار بچہ فوراً اپنی امی سے یہ سوال کرتا ہے کہ امی یہ کہیں سے لیک تو نہیں ہے، کہیں سے لیک تو نہیں ہے، کہیں سے یہ برنی پھٹی ہوئی تو نہیں ہے، کیونکہ اس سے معلوم ہے کہ اگر یہ برنی لیک ہوئی تو میں دودھ لے کر گھر نہیں پہنچوں گا، خالی برنی جیسے لے کر جاؤں گا، دودھ ڈلنے کے باوجود وہ خالی ہی لے کر پہنچوں گا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دل کا برتن عطا کیا ہے اور اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر نیکیاں جمع کرنے کے لیے بھیجا ہے کہ کچھ کر کے آؤ. سورۃ الملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ اللہ کے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون اچھا عمل کر کے آتا ہے. تو ہمیں نیکی کرنی بھی ہے اور نیکی کو بچانا بھی ہے. نیکی کرنی ہے، اس کو بچانا ہے. کیا مطلب؟ یہ کوئی چیز ہے، اس کو کیسے بچایا جائے گا یہ تو نظر بھی نہیں آتی. ہاں، اس کو بچانے کا ایک طریقہ ہے. سب سے پہلے اس کو سمجھنے کے لیے اس سے پہلے اس بات کو سمجھیں کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو نیکی لے کر آئے گا اس نیکی پر اسے اس کا 10 گنا اجر عطا کیا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ من عملا، کہ کسی نے نیکی کی تو اس کو عطا کیا جائے گا. نہیں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو نیکی لے کر آئے گا اس نیکی کے بدلے میں اس کو 10 گنا عطا کیا جائے گا.
اب یہ نیکی لے کر ہمیں پہنچنا ہے. روزہ رکھ لیا, ہم نے حج کر لیا, ہم نے زکوٰۃ نکال دی, ہم نے عمرہ کر لیا, قرآن مجید کی تلاوت کر لی, تو بہت سارے ایسے سوراخ ہیں کہ جن سوراخوں سے ہماری یہ نیکیاں باہر نکل سکتی ہیں, جس طرح اس برنی میں سے دودھ باہر نکل سکتا ہے. تو اللہ کے واسطے ہم نیکی کریں بھی صحیح, اور نیکی کو ایسی تھیلی میں جمع کریں کہ جس تھیلی میں سوراخ نہ ہو, جس تھیلی کے اندر چھید نہ ہو, جس برتن کے اندر سوراخ نہ ہو. وہ سوراخ کیا ہے؟ مثال کے طور پر میں نے رمضان کی مناسبت سے بات کر لیتا ہوں تو زیادہ جلدی سمجھ میں آئے گی. روزہ رکھا, ایسے کئی لوگ آپ کو نظر آئیں گے. روزہ رکھا, پوری رات جاگے, سحری بھی کی, اور فجر کی نماز پڑھے بغیر جا کر سو گئے. حالانکہ کتنا وقت باقی رہتا ہے, کوئی خاص نہیں. ایسے دکھے, کل رات بھی دکھے اور ویسے بھی دکھتے رہتے ہیں ایسے لوگ. سحری کی, پوری رات جاگے, اور گھر پر جا کر فجر پڑھے بغیر سو گئے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, یہ ڈرامے بازی نہیں چلے گی, یہ دھوکہ نہیں چلے گا. پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ, یہ ڈرامے بازیاں مت کرو. وہ کیا کر رہے ہیں؟ شاید ان کے دل دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ یار امی نے بھی رکھا ہے, بڑی باجی نے بھی رکھا ہے, چھوڑو امی اور بڑی باجی, چھوٹی بہن نے بھی رکھا ہے, تو ناشتہ تو ملے گا نہیں, اور اگر ملے گا بھی تو کرتے شرم آئے گی, چلو روزہ رکھ لیتے. کر دیا اس نے اپنی عبادت کا بیڑا غرق. پھر نہ اس کو غیبتوں کی پرواہ, نہ اس کو اپنے وقت کے ضائع کرنے کی پرواہ, نہ اس کو نمازوں کا احساس. چلو بھئی رمضان کا ماحول ہے, نورانی ماحول ہے, لوگوں کو جاتے دیکھا تو چل پڑے. نہ, اہتمام کے ساتھ مسجد آئے, پوری نماز کی نیت کر کے آئے کہ چلو 4 دوست جا رہے ہیں تو میں بھی چل لیتا ہوں, میں کہاں وقت پاس کروں گا, میرا کہاں وقت گزرے گا, اور چلو رمضان کا مہینہ ہے, دیکھ کر آؤں مسجد کا ماحول کیسا ہوتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہ اگر محنت بھی کی, ہاتھ تو لگے گا لیکن منہ تک نہیں پہنچے گا. ہاتھ لگے گا, منہ تک نہیں پہنچے گا. جیسے کہ کوئی شخص ڈکیتی مارتا ہے, اور ڈکیتی مار کر بس بھاگنے لگتا ہے, اور پیچھے سے کوئی بندہ اس کو گولیاں مار کے ہلاک کر دیتا ہے. تو ہاتھ تو لگا لیکن منہ کو نہ لگا. تو نیکیاں تو کی لیکن اس کا فائدہ حاصل نہ کر سکا. روزہ تو رکھا لیکن اس کی برکتیں نہ سمیٹ سکا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ جو شخص روزہ رکھے, گالم گلوچ, غیبت, برائیاں یہ نہ چھوڑے. بخاری شریف اور مسلم کی روایت ہے کہ اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو چندہ ضرورت نہیں ہے. ایسے انسان کی اللہ کو بھوک اور پیاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اگر اللہ کو خوش کرنا ہے تو روزے کو اس کی پوری تمام تر برکتوں, فضیلتوں اور احتیاطوں کے ساتھ رکھنا پڑے گا. اپنے وہ جو سوراخ ہیں ہمارے, بد نگاہی کا سوراخ, بد کلامی کا سوراخ, غیبت کا سوراخ, حسد کا سوراخ, غفلت کا سوراخ, ان سوراخوں کو بند کرنا پڑے گا. تب جا کر ہم ان نیکیوں کو لے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوں. ایک شخص نے جوانی کے عالم میں کسی بزرگ سے, میں نے بڑے جید عالم دین ہیں, ان سے یہ واقعہ سنا, حضرت مولانا مفتی زرولی خان صاحب رحمت اللہ علیہ سے, کہ ایک نوجوان نوجوانی کے عالم میں ایک نیکی کر گیا. مختصر عرض کرتا ہوں کہ نئی نویلی دلہن اس کے پاس کہیں سے بھاگ کر پہنچی, اپنی جان بچا کر پہنچی. کچھ حادثہ اس کے ساتھ ہوا, وہ بالکل تنے تنہا ایک جگہ بیٹھا تھا, وہاں وہ آ گئی. اب اس نے دیکھا کہ میں بھی جوان اور یہ خاتون بھی جوان ہے, اور پتہ نہیں بیچاری کہاں سے بھاگ کر آئی ہے, چلو میں اس کی کچھ مدد کرتا ہوں. اس نے مدد کی,
اور مدد کیا کی کہ فوراً گھر پہ پہنچا اور گھر پر جا کر اپنی والدہ اپنے گھر کی عورتوں کو بتایا کہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے، ذرا آپ اس کے سر پر ہاتھ تو رکھ دیں۔ یہ اس نے اپنے آپ کو گناہ سے بچایا ایک طرح سے، ورنہ اس کے لیے ایک موقع تھا گناہ کرنے کا، لیکن اس نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی۔ جوانی کا عالم ہے، یہ شخص جو جوانی میں اتنی بڑی نیکی کر گیا، جس کو میں کہوں گا نیکی یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کی اس نے سنت پر عمل کیا۔ گویا کہ یہ نوجوان جب 70-75 سال کی عمر میں پہنچا اور اپنے چند بوڑھے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تو اپنے اس موقع کے ضائع کرنے پر افسوس کرنے لگا کہ یار میں نے بڑی بے وقوفی کی، میں نے ایک اس طرح کا موقع ضائع کر دیا۔ بتائیے اس نے نیکی تو کی جوانی میں، اور بڑھاپے میں آ کر اس نیکی کو اپنے ہاتھوں سے آگ لگا دی۔ بڑھاپے میں آ کر اپنی اس اتنی عظیم نیکی کو آگ لگا دی۔ من جاء بالحسنتی فلہ عشر امثالها، دیکھو نیکی کرنا اور اس نیکی کو لے کر اللہ کے پاس پہنچ جانا، تو اس ایک نیکی پر میں اللہ تمہیں 10 گنا اس کا اجر عطا کروں گا۔ تو ہم محنت تو کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو خراب بھی کر رہے ہیں۔ کیسے جیسے مسجد میں کام چل رہا ہے، یہاں پر فلنگ ہوتی ہے تو کوئی بچہ چڑھ جاتا ہے تو ہم حیران ہو جاتے ہیں، ہم اس سے پریشان ہوتے ہیں، او بھائی یہاں کہاں چڑھ رہے ہو، ابھی کام کیے خراب کر رہے ہو تم، جسے ہم نے ایک شور مچایا ادھر کہ یار اس پر نہیں چڑھنا، ٹوٹ جائے گا۔ اللہ کرے کہ یہ والی فکر ہمیں ہمارے روزوں کے ساتھ لگ جائے، یار بابا یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا دکھا رہے ہو مجھے، میرا روزہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، توبہ توبہ توبہ، فوراً دور ہٹ جائیں ہم اس سے۔ یہ کیا کر رہے ہو آپ بھائی، مبارک گھڑیاں ہیں، نیکی میں وقت لگا دو، مبارک کام ہے، مبارک وقت ہے، مبارک گھڑیاں ہیں، فضول وقت کے اندر، فضول چیزوں کے اندر اپنے وقت کو برباد ہم نہ کریں۔ ایسی فکر اللہ ہم کو عطا فرما دے۔ یار آپ غیبت کر رہے ہو، یار آپ گالیاں دے رہے ہو، صبر کر لے انسان، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے روزہ رکھنے کے باوجود ان خرافات کو نہیں چھوڑا، اللہ کو ایسے انسان کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ یہ بھوک اور پیاس رکھ کر رہے۔ اور اگر تم میں سے کوئی شخص، دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ تم روزے دار ہو اور تم سے کوئی شخص جھگڑے، لڑائی کرے، تو تم اس سے کہہ دو فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، میں یہ نہیں کر سکتا، میں آپ سے نہیں لڑ سکتا، میں معافی چاہتا ہوں، میں روزے سے ہوں، میں آپ کے ساتھ یہ نہیں کر سکتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ کوئی آپ سے بدتمیزی کرے اور آپ اس سے کہیں بھائی میں نہیں چاہتا کہ رمضان کے مہینے میں آپ سے کوئی تو میں کروں، میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتا، میں آپ کے ساتھ کوئی یہ مشکل کام ہے۔ اسی وقت اس بات کا، ابھی تو ہم سن رہے ہیں، میں سنا رہا ہوں، اللہ کرے کہ اول تو ایسا موقع نہ آئے اور خدا نہ خواستہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ ایسے عمل کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے علم نافع مانگا کریں۔ علم نافع کیا ہے کہ موقع محل پر انسان کو اس وقت کی مناسبت سے چیز کا یاد آ جانا۔ سخت غصہ آیا، بعض دفعہ ماں باپ الٹی حرکت کر دیتے، ماں باپ اولاد کے سامنے کچھ ایسا کر دیتے وہ واقعی الٹی ہوتی ہے، بندہ سن کر کہتا ہے یار یہ تو بڑا تمہارے ابا نے غلط کیا، تو اس وقت یہ بات یاد آ جانا کہ نہیں یہ میرے ابا ہے، اور ان کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنے سے کس نے منع کیا؟ اللہ نے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کو جھڑکو مت، ان سے نرمی سے بات کرو۔ وقف یہ تو بڑا ایک طویل موضوع ہے اور یہ انشاءاللہ پھر کبھی موقع لگا تو عرض کروں گا، لیکن علم نافع کیا ہے؟ سواری پر سوار ہوا اور زبان پر دعا چلنے شروع ہو گئی، اللہ اس کو مبارک کرے۔ دعا یاد تو بہت ہوتی ہے لیکن موقع پر پڑھنا کسی کو ملتا ہے۔ آپ نے کھانا کھایا، جی کھایا، پیٹ بھر گیا، جی بھر گیا، دعا پڑھی تھی، ارے وہ تو میں بھول گیا، تو یہ علم نافع نہیں ہے۔ علم ہے لیکن نفع والا علم نہیں ہے۔ انسان کے ہاتھ میں اتنی گڈیاں ہوں اور وہ اس سے فائدہ ہی نہ اٹھا سکے تو آگ لگی ایسے پیسے کو کہ جس سے وہ فائدہ ہی نہ اٹھا سکے۔ علم تو ہے کہ مجھے دعا پڑھنی چاہیے، علم تو ہے کہ مجھے یہ دعا یاد بھی ہے، لیکن اس دعا پر یہ عمل نہیں کر سکا،
بیت الخلا میں جانے سے پہلے پڑھ نہیں سکا، رمضان سے متعلق دعائیں نہیں پڑھ سکا، یہ نماز کے اندر دعائیں نہیں کر سکا، تو اسے علم ضرور ہے لیکن یہ علم نافع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں علم نافع مانگنا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہمیں ان سوراخوں کو بند کرنا چاہیے، یہ جو نیکیوں کو کھانے والے سوراخ ہیں، کہ ہم پتہ لگے جناب جیسے فقیر ہو اور تھیلی لے کر گھوم رہا اور لوگ اسے آٹا دیں اور وہ آٹا لے اور ایسے تھیلے میں ڈالیں۔ ایک وقت تھا ایسے بھی فقیر آتے تھے، ان کو آپ آٹا دے دیتے تھے، وہ تھیلے میں ڈال لیتا تھا، اس کی تھیلی میں سوراخ ہو تو یہ گھر آٹا لے کر پہنچے ہو۔ بس ہمیں آج اس بات پر وہ کرنا ہے، تھوڑی سی فکر کرنی ہے، تھوڑا سا ہمیں اپنے آپ کو جگانا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں روزے بھی رکھ رہا ہوں لیکن ایسی جگہ پر سنبھال رہا ہوں کہ جس جگہ پر سوراخ ہوئے ہوئے۔ ایئر کنڈیشن انسان چلاتا ہے تو کہتا ہے بھائی یہ کھڑکیاں بند کر دو، بچوں کو کیسے پابند کرتا ہے؟ بس یہ آج میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، کچھ اللہ کرے کہ ہماری سمجھ میں آ جائے۔ یار یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ کام خراب کر رہے ہو، ابھی تو ہم نے بنایا آپ نے بیڑا غرق کر دیا، ابھی ہم نے کلر کیا آپ نے کھرچ دیا، ابھی ہم نے کلر کیا آپ نے اس پہ نشان مار دیے، ابھی تو میں گاڑی نکلوا کر آیا ہوں، بلکہ دیکھو پیچھے جا کر دیکھو لکھا ہوا ہے اپلائیڈ فار رجسٹریشن، ابھی تو نکالی ہے، نمبر پلیٹ بھی نہیں آئی، تم نے جا کر اس پر چابی رگڑ دی، یار تمہاری مت ماری گئی ہے۔ کیسے تپتے ہیں نا؟ تو ہم اپنی نیکیوں پر کیوں نہیں تپتے؟ یار کوئی شخص میری نیکی کو خراب کر رہا ہے، کوئی شخص، اور اس سے ہم بدتمیزی بھی نہ کریں، اس کو بھی ادب احترام کے ساتھ اس ٹریک پر لے آئیں، اس پٹی پر چلا دیں۔ جیسے غلط پٹی پر چڑھا دیتے ہیں لوگ، تو ہم کسی اچھی پٹی پر چلا دیں۔ ہم تھوڑی سی اس حوالے سے محنت کر لیں کہ میری نگاہیں صحیح چلیں، یہ غلط نہ دیکھیں، میری زبان غلط نہ بولے، میرے کان غلط نہ سنیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، روزے سے ہوں، کہیں یہ محنت ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ کرے کہ آج کے اس موضوع پر ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے۔ کتنے سارے لوگ تو یہ ہوتا ہے، سحری بھی کی اور فجر کی نماز پڑھے بغیر سو گئے۔ آج رمضان کا دوسرا جمعہ تھا، میں نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو فجر کی صفوں کے اندر واضح فرق تھا۔ پرسوں ترسوں کی بات ہے کہ پہلی صف بھی پوری نہیں ہو پا رہی تھی اور آہستہ آہستہ دوسری ہو گئی۔ آج جمعے کا دن تھا تو تیسری صف بھی پوری تھی۔ آج جمعے کا دن تھا تو کل رات کو کچھ لوگوں نے مسائل بھی پوچھے، یہ والا مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ، میں اس کو ذکر نہیں کرتا تاکہ وہ محسوس نہ کریں کہ یہ میری بات کر رہا ہے، یہ والا مسئلہ اس سے کوئی، میں نے کہا نہیں۔ 2-3 لوگوں نے ایسے مسائل پوچھے، میں نے کہا نہیں روزہ نہیں، میں رکھ نہیں رہا تھا، تو میں نے کہا بڑی جلدی خیال آ گیا بھائی یہ تو رمضان سے پہلے پوچھنے کی چیز ہے اور پوری رات پڑی ہوتی ہے، اور بہت سارے لوگ، اور اب تو تھک فتوے بھی نکل آتے ہیں، گنوری ٹاؤن کو ڈالیں تو سامنے آ جاتا ہے، تو کوئی اتنی مسئلے کی بات ہی نہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ 2 صفیں ہوتی تھیں، وہ بھی دوسری مشکل سے بھر گئی، آج 3 صفیں تھیں۔ پتہ ہے کیوں؟ میں بتاتا ہوں۔ یہ تقریباً 20-22 سالہ امامت کا تجربہ ہے۔ آج جمعے کا دن تھا، امی اٹھا دینا، اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، موٹے موٹے مشٹنڈے، جو اللہ کی قسم کھاؤں 3 دن کے بھوکے پیاسے رہیں تو نہ مرے، اللہ کی قسم 3 دن۔ یہ کیا گرمیاں ہیں جو پیچھے گزر گئی پچھلے سالوں میں، اور اب تو ہم آہستہ آہستہ سردیوں کی طرف جا رہے ہیں، اگلے 3-4 سالوں میں تو سخت سردیوں میں آپ کے روزے ہوں گے۔ تو وہ پھر موٹے موٹے کہتے ہیں امی اٹھا دینا، جمعے کا دن ہے، روزہ رکھنا ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ یہ پتہ ہے کیوں رونق تھی آج کی فجر میں؟ آج کی فجر میں رونق اس لیے تھی، رمضان کا دن، جمعے کا روزہ، نہ بابا میں نہیں چھوڑوں گا۔ یہ ڈرامے بازیاں نہیں چلے گی، یہ ڈرامے بازی نہیں چلے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والوں پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ڈرامے بازیاں مت کرو۔ یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، کڑوا کڑوا تھو تھو ہڑوا اور میٹھا میٹھا ہپ ہپ، یہ نہیں چلے گا بھائی۔ پورے دین پر عمل کرنا ہوگا، پورے دین کو سنبھالنا ہوگا اور پورے ٹریک پر چلنا ہوگا۔ ہمیں تو ایک ٹریک دے دیا اللہ پاک نے کہ اس پر چلنا ہے۔ ٹرین ہے نا، ٹرین کیسے اپنی پٹری پر چلتی ہے؟ کبھی ایسا ہوا کہ ٹرین اپنی پٹری سے اتر گئی ہو تھوڑی دیر کے لیے کہ چلو ابھی تھوڑا آگے مسئلہ آ رہا ہے، میں پھر واپس چڑھ جاؤں گی،
थोड़ी देर के लिए उतरे तो सारे मुसाफिर तबाह व बर्बाद हो जाए। तो हम दीन इस्लाम वाले हैं और दीन इस्लाम ने हमसे ये तकाजा किया है कि पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ का मतलब क्या है? इस्लाम कोई कमरा नहीं है कि उसके अंदर दाखिल होना है ना, इसका मतलब यह है कि हमें पूरे पूरे इस्लाम पर अमल करना है। भाई ये ज़कात के मसाइल हैं, ये खुशी के मसाइल हैं, ये गम के मसाइल हैं, ये रोजे के मसाइल हैं, ये हज के मसाइल हैं। ऐसे हम अपनी नेकियों को तबाह करते हैं। आइए मिन एतकाफ फी मोमिन इन मोमिन मस्जिद, मैं एतकाफ में बैठा हूं मोमिन मस्जिद के अंदर, तो ये किसको दिखाना चाह रहे हो? मैं हज पे जा रहा हूं तो मैं वहां की भी सेल्फी लगा रहा हूं, रोजे अक़दस की बेअदबियां कर रहा हूं, उल्टे हाथ में चप्पल है, सीधे हाथ में मोबाइल है, ये खास सलाम पड़ेगा अल्लाह के नबी के सामने? जहां पर जाते बड़े बड़े उलमा की टांगे कांप जाती थी। हमारे हजरत शेख हजरत शाह मोहम्मद फारूक साहब मेरे वालिद साहब के शेख थे, वो फरमाया करते थे कि रोज़े अक़दस पर हर इंसान का एक मकाम होता है। रोज़े अक़दस के सामने गुनाहगार होते हैं हम, उनके सामने पेश हो रहे हैं, सलाम पढ़ना है, बराह रास्त पढ़ना है, अहादीस मौजूद है, अल्लाह के नबी सुनते हैं और सुनते नहीं उसका जवाब भी इनायत फरमाते हैं, और बाकायदे ये सलाम हम पढ़ते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जरा सोचो तो सही, किसके दरबार पर हाजिरी हुई है? एक में चप्पल, दूसरे में मोबाइल, और अब अंदर झांकी जा रहा है, हालांकि दिखना कुछ नहीं है। इसको सब पीछे बता दिया है तरबियत करने वालों ने कि बस यहां लिखा है हुनस सलाम अला रसूलिल्लाह, यहां पर सलाम पढ़े अल्लाह के रसूल पर। दूसरा आगे लिखा है हुनस सलाम अला अबा बकर, यहां पर अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु पर सलाम पढ़े। थोड़ा सा आगे लिखा है यहां पर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु पर सलाम पढ़े। पूरे अदब और एहतराम के साथ इन शख्सियतों का जो एक मकाम था वो अपने दिल में रखकर जब हम हाजिर हों वहां पर फिर सलाम पढ़ें। वहां इसकी चप्पलों की भी फिक्र, मोबाइल पे वीडियो की फिक्र, देखो पुप्पो मैं यहां खड़ा हुआ हूं, मैं यहां पे सलाम पढ़ रहा हूं, इन सब चीजों की, इन ड्रामेबाजियों की क्या जरूरत है? ऐसे ऐसे बादशाह लोग वहां नजर आते हैं हरम में। ये बाज दफा हम पर इसी चीजों का वबाल आता है, हम हरम के और इन अदब और एहतराम को तबाह और बर्बाद करते हैं तो अल्लाह का ये अजाब आता है। फिर अजीब लोग हैं, यूं दुआ मांग रहे और खाने काबा पता है कहां है? इसकी पीठ पर है, यूं दुआ मांग। ये आपने कई तस्वीरें देखी होंगी, यूं दुआ मांग रहे कि रे तस्वीर खींचना, और खाने काबा पीठ पर है, क्योंकि इससे मलंग को पता है कि मैं खाने काबा की तरफ दुआ मांग के तस्वीर खिंचवाऊंगा तो खाने काबा नहीं आएगा, और जब यहां करेगा तो इसको ये कौन बताए कि आप दुआ के अदब के खिलाफ कर रहे हो? तस्वीर खिंचवानी चाहिए बस, वहां लगे हुए होते हैं सारे। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ऐसी बेअदबियों और ऐसी गुस्ताखियों से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, और ऐसी सुराख वाली थैलियों से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए कि जिसके अंदर हम नेकियां जमा कर रहे हों और उस थैली के अंदर सुराख हो, वो पीछे से निकल रही हो। कोई बच्चा, अगर हम घर में कोई मिस्त्री का काम करते हैं, प्लस्तर, तो कैसे रुकावटें डालते हैं। बस ये आज का मौजू है कि अल्लाह करे कि हम अपनी इन छोटी छोटी इबादतों को भी ऐसे महफूज कर लें, हम इसको पूरी कुव्वत के साथ करें। माशाअल्लाह तरावी के अंदर होते हैं साथी, पहले 2.5 सफ़े 3 सफ़े थी, अब कम होने लगी हैं। अल्लाह करे कि हमें फिक्र अता फरमा दे अल्लाह पाक। एक कुरान पाक नमाज में हाथ बांधकर सुनना सिर्फ साल के 12 महीनों में से 1 महीने में, और उस 1 महीने में पूरे महीने में नहीं कि हम कोई 24 घंटे हाथ बांध के खड़े में, उसके अंदर भी तकरीबन कोई 1.25 घंटे में, उसमें भी हर 4 रकात के बाद थोड़ी सी इस्तिराहत, जिसको तरवीहा कहते हैं, उसी से तरावीह है। हर 4 रकात के बाद थोड़ा बैठ जाते हैं, भाई पानी पी लो, थोड़ा चहलकदमी कर लो, या थोड़ा सा टांगे सीधी कर लो। उसके बाद इस तरह से 1.25 घंटे के अंदर तरावी होती है, और उसमें एक कुरान सुनना होता है। उसके अंदर मसाइल में पड़ जाते हैं कि ये कहां से साबित है, ये क्यों है, इसमें तो ये वाली बात फलाने मौलवी साहब कर रहे थे। ओ भाई, सिर्फ एक बात सुन लो, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ये मुकद्दस चीज हमें अता की, और ऐसा नहीं है कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की बात को मानना कोई बिदअत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही रिवायत में ये बात फरमाई, अलैकुम बिसुन्नती, तुम पर ए मेरे लोगों, ए मेरे उम्मतियों, तुम पर मेरी सुन्नतें लाजिम है।
وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے خلفاء راشدین جو تمہیں پیغام دیں اس پر عمل کر لینا، تم کامیاب ہو جاؤ گے. اور عمل نہیں کر لینا، عضوا علیہا بالنواجذ، یہ جو تمہیں چیزیں دے کر جائیں ان کو تم داڑھ سے پکڑنا، داڑھ سے. اس داڑھ میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے. انسان اگر کسی چیز کو چبا لے اپنے جسم کا وزن اٹھا سکتا ہے اس پر، اگر چبا کر پکڑ لے، کسی کو زور سے پکڑ لے. عضوا علیہا بالنواجذ، ان احکام کو، ان بتلائی ہوئی چیزوں کو اپنی داڑھوں سے پکڑنا. فتنے آئیں گے. اب حرم مقدس میں ابھی بھانجا وہی ہے تو اس نے بتایا کہ اب وہاں بھی 10 تراویح ہو گئی. ٹھیک ہے بھائی، کوئی تحقیق ہوگی ان کی یا کیا ہوگا، لیکن ہم نے تو یہ دیکھا اور سنا اور کتابوں میں اب تک لکھا ہے کہ اس کی 1000 سالہ تاریخ ہے. ہزار سے اب اوپر ہی ہو گئی. تقریباً 1100 سالہ پرانی تاریخ ہے کہ حرم مقدس کے اندر 20 رکعت. امام مالک رحمت اللہ علیہ کا تو 36 رکعت کا فتویٰ ہے. آپ اندازہ کریں 20 رکعت. اللہ تعالیٰ اس قیام کی، اس تراویح کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس سے متعلق جو شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں اللہ ان شکوک و شبہات سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ایک صحیح اور سالم اور اہل السنت والجماعت کے مسلک جو کہ صحابہ کے ساتھ وابستہ ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مقدس کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مبارک، بابرکت اور فضیلتوں والا بنائے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اجر عظیم دے. بات کو غور سے سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس کا پورا بدلہ عطا فرمائے، اور ان سنی گئی باتوں پر اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی، دوسروں تک پہنچانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اس مبارک مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحت یاب فرمائے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جتنے بھی مقروضین ہیں اللہ قرض سے خلاصی عطا فرمائے، اور ہماری تمام دعاؤں کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخر دعوانا الحمدللہ.